السلام علیکم. فیملی ان 21st سینچری پروگرام کے ساتھ عرفان بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہماری مہمان آج موجود ہیں ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ. سابق سینیٹر ہیں، سابق ڈائریکٹر ہیں تربیہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کی، اور اس کے علاوہ ایڈوائزر ہیں وائس چانسلر کی جو ہمارا ویمن ویل بینگ پروگرام ہے اس کے لیے، اور آرمی سے بھی تعلق رہا، AMC کور میں ایز کیپٹن ڈاکٹر اپنی خدمات بھی سر انجام دے چکی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ جی. بیسیکلی یہ موٹیویشن جو مجھے ملی اس پروگرام کی وہ آپ ہی سے ملی. آپ نے کافی کام کیا اس موضوع کے اوپر، اور ماشاءاللہ کتاب بھی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس پہ ہمارے آڈینس جو ہیں ان کو بھی کافی انفارمیشن ملے گی، اور ایک بڑی ضرورت بھی ہے آج کل کے دور کی. بلکہ میں تو آغاز اس حدیث مبارکہ کے مفہوم سے کرنا چاہوں گا کہ جس کے مطابق جو ہے وہ جو شیطان ہے وہ اپنی مجلس جو ہے نا سمندر کے اوپر آ کے وہ برپا کرتا ہے، اور مختلف شیاطین اس کو پورے دن کی کارگزاری جو ہے نا آ کے بتاتے ہیں، اور وہ اوپر بیٹھا ہوا تخت پہ بڑے مزے سے سنتا رہتا ہے اور خاموش رہتا ہے. کوئی کہتا ہے جی میں نے آج اتنا پارسا بندہ تھا اس کو بھٹکا دیا، اور اس طرح. پھر ایک بندہ ہے کہ ایک شیطان اٹھتا ہے کہتا ہے جی آج میں نے نا میاں بیوی کی لڑائی کرا دی، تو وہ اپنی کرسی سے نیچے اتر آتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ اس نے صحیح کام کیا ہے. تو بیسکلی ظاہر ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا وہ ایک بنیادی اساس ہے، ایک بنیادی اکائی ہے خاندان کی، اور معاشرے کی ایک اساس ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے خاندان، اور جو جس طرح کے ڈاکٹر صاحب چیلنجز ہمیں 21st سینچری میں درپیش ہیں، تو اس کی تو ایک بڑی ضرورت تھی اس ٹاپک کی. اور آپ کو تو جیسے معلوم ہی ہے کہ ہم نے فیملی ان 21st سینچری اپنا سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما کورس بھی شروع کیا ہے. بالکل، ہم اس کو پروموٹ بھی کرتے رہتے ہیں اپنے ریڈیو پہ. بالکل. اچھا، اس کا جو موٹیویشن ملی وہ اسی بات سے ملی کہ ڈائیورس ریٹ ہمارے ملک میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. بالکل. پہلے ایسے ہوتا تھا ڈائیورس خاندان میں بہت بری سمجھی جاتی تھی، اور ہم کبھی بڑے بڑے سرکل میں ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، نہ کبھی کوئی کمٹ کرتا تھا کہ مجھے ڈائیورس ہوئی ہوئی ہے. لیکن آج کے دور میں آپ جس محفل میں بیٹھیں، اگر 5 خواتین بیٹھی ہیں تو 2 آرام سے کہیں گی کہ مجھے نارمل سمجھا جانے لگ گیا اس کو. بالکل. اچھا، اور میں نے دلچسپ بات یہ ہے اس کی ریزنز پہ بھی سرویز ہوئے تھے. ایک تو وہ گراف ہمارے سامنے آ رہا ہے جو ڈیورس ریٹ کا بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسرا اس کی ریزنز. اور آپ یقین کیجئے ریزنز کوئی ایسی نہیں ہیں جن کو ہم ایڈریس نہ کر سکیں. صرف آپس میں بحث مباحثہ ہے، بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں، بہت آرگیومنٹس ہیں، بہت مطلب اس طرح کی بالکل چھوٹی چھوٹی ایتھیکل چیزیں ہیں، مورل ویلیوز ہیں جن کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو پھر ہم نے یہ کوشش کی، ہم نے چاہا کہ ایک تو علم ہی نہیں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا، اور وہ ہم دیں، اور دوسرا جو اس وقت کی پوری یلغار جو ہمارے خاندان کو متاثر کرا رہی ہے اس سے ہم اپنے لوگوں کو روشناس کریں. اچھا، ہمیں بڑا اچھا رسپانس ملا ہے، اور لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوا ہے. بالکل، وقت کی ضرورت بھی ہے. جی. تو ڈاکٹر صاحب تو ہم اسی سے پھر سٹارٹ لیتے ہیں. تو بیسکلی خاندان کی کیا تعریف کی جا سکتی؟ خاندان کسے کہتے ہیں؟ خاندان آپ یوں سمجھیں کہ افراد کے اس مجموعے کا نام ہے جس میں وہ کسی نہ کسی رشتے سے جڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان کی جو باہم ضروریات ہیں، جذباتی ہیں، معاشی معاشرتی ہیں، ان سب کی وجہ سے وہ مل جل کر رہتے ہیں. اس کو ایک سمپل سی ڈیفینیشن اگر آپ کہیں تو یہ خاندان کی تعریف یہ بنتی ہے. آغاز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ خاندان کا آغاز کی کہانی تو بہت ہی پیاری. ہاں جی. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو پھر اس کے بعد ان کی زوجہ محترمہ اماں حوا صاحبہ کو پیدا کیا. اب ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جنت میں ہی رکھا، اور جیسے کہ ہمیں پورا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو، اور پھر فرشتوں سے کہا اور جنوں سے کہا جو کہ پہلے مخلوق موجود تھی کہ سجدہ کرو. تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا مگر شیطان نے نہیں کیا، اور شیطان نے مہلت مانگی کہ میں تیرے اس بندے کو ورگلاؤں گا. مجھے تو اللہ تعالیٰ کے وہ ہے نا جو دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، کہ ایک سجدہ بھی نہیں کر رہا، اور ایک یہ کہہ رہے کہ یہ جس کو تو نے فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے اس کو بھی میں ورگلاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور چیلنج کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو تم بھی اپنا زور لگا لو. ایکسیپٹڈ. اور وہ پہلا ہی جو مرحلہ ہوا جب جنت میں بھیجا حضرت آدم اور اماں حوا کو، تو سارے ڈوز تھے جہاں چاہو پھرو کھاؤ، لیکن ون ڈونٹ کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا. لیکن شیطان بھی ساتھ تھا، اس نے وہاں پہ ہی ورغلا لیا اور کہا کہ یہ تو ہمیشہ تم اس سے رہ جاؤ، زندگی تمہیں مل جائے گی، تمہارا بہت اعلیٰ مقام ہو جائے گا. اس لیے کہ شیطان آتا ہی جب ہمارے پاس ہے وہ اسی
روپ میں آتا ہے کہ ہمیں کوئی بڑا اچھا ایک فیوچر دکھاتا ہے, بڑے فائدے گنواتا ہے. تو وہ بھی اس کے باتوں میں آ گئے اور انہوں نے وہ پھل کھا لیا, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر پری پلان تھا کہ انسانوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے اور اپنا خلیفہ بنا کے بھیجنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ اب تم دنیا میں جا کے رہو. لیکن اسی موقع پر جو حضرت آدم علیہ السلام تھے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کے لیے توبہ کی, دعا مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. تو شیطان بھی اور انسان بھی زمین پر آ کر آباد ہو گئے. وہاں پر حضرت آدم اور اماں حوا وہ زوجین کے طور پر رہے. اور یہ بات میں ضرور آج کے جو چیلنجز ہیں اس کے لحاظ سے مجھے بڑی اہم لگتی ہے کہ جو خاندان کی ابتدا ہوئی اس وقت بھی, اور اس کے بعد بھی جتنی ہم ہسٹری دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی, یعنی خاندان ایک مرد اور ایک عورت کے رشتے کا نام, آغاز جو ہے, نقطہ آغاز جو ہے وہ یہ ہے. یہاں پر بھی یہی ہوا, اور پھر ان کے آگے بچے ہوئے, اور بچوں سے پھر آگے بچے, اور یوں نسل چلی, اور یوں مطلب خاندان بڑھتا گیا, اور پھر معاشرہ وجود میں آ گیا. اس کے ساتھ یہ والا اب جو کانسیپٹ ہوتا جا رہا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ضروری نہیں ہے خاندان کے لیے, جو اس وقت کا ایک چیلنج ہے, وہ بالکل اسلام کے منافی ہے. اور میں کہتی ہوں اسلام کیا, عیسائیت, یہودیت, ہندوازم, بدھ مت, سب کے ہی جو بنیادی اور ابتدائی تعلیمات ہیں ان کے منافی ہے, اور اس پر عذاب بھی ہوا. تو یہ بھی ضرور ہم سب کو سمجھنا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ تعلق جو جائز اور حقیقی ہے, جس کی اللہ نے اجازت دی ہے اور جس کے لیے جوڑا بنایا ہے, وہ ایک مرد اور ایک عورت ہے. اور یوں مرد اور عورت سے پھر نسل چلی, ان کے بچے ہوئے, پھر آگے بڑا خاندان اور ان کے بچے ہوئے, اور یوں یہ سلسلہ چلتا چلا گیا. ڈاکٹر صاحبہ ضرورت کیا پیش آئی خاندان بنانے کی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بہرحال پیدا کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے اندر بھی ایک جو انسان کی انسیت ہے نا انسان کے ساتھ, ایک کتاب ہے, یہ کیا اس کا نام ہے, صدر الدین اصلاحی صاحب کی کتاب ہے, اسلام اور اجتماعیت غالباً. اس میں وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ ہے اور وہ اس کو آپ ماں سے تو جدا کر دیں, لیکن بہت خوبصورت پھل پھول فوارے اے سی سب کچھ اس کو دے دیں, مگر وہ روتا ہی رہے گا. آپ اس کو اس کی ماں کی گود میں ڈال دیں, ماں بھلے ان پڑھ ہو, بلکہ میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوں, کسی ایسے درخت کے نیچے بیٹھی ہو, مگر وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کے چپ ہو جائے گا. تو اس سے یہ والی بات سمجھ آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کی معیت میں اس کو سکینت اور سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے رشتے بنائے ہوئے ہیں, اور بچہ بھی جب ایک پیدا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی اس کا ایک تعلق ہوتا ہے, پھر اسی کے ساتھ ہی باپ کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے. تو پہلی جو ضرورت ہے وہ تو یہ ایک جو ہماری جذباتی وابستگی کی بات ہے. اور اس میں بھی دیکھیں, میرا آپ کا تجربہ ہے, گھر میں اگر کوئی موت فوت ہو جاتی ہے, ہمارا دل چاہتا ہے ہمارے دوست ہمارے پاس آئیں, حالانکہ وہ ہمارا عزیز واپس نہیں آ سکتا. میرا بچہ ٹاپ کرے, میرا دل چاہتا ہے آپ آئیں, آ کے میری خوشی کو شیئر کریں, حالانکہ بچے نے تو ٹاپ کر ہی لیا, آپ نہ بھی آ کے مجھے مبارک دیں تو فرق نہیں پڑتا. تو ایک تو یہ ہمارا جو ایک جذباتی تعلق ہے, اس کے لیے ہماری نفسیاتی ضرورت یہ ہے کہ ہم مل جل کر رہیں اور ایک خاندان کی شکل میں رہیں. دوسری بات آ گئی ہماری ضروریات کی. اب ضروریات میں دیکھیں, مجھے کھانا کھانا ہے. اب کھانا کھانے کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہیں, بہت سارے لوگ کام کریں گے تو میرے تک وہ کھانا پہنچے گا. کسان ہے, وہ گندم بوئے گا, پھر وہ پسے گی, پھر وہ بہت سارے لوگ انوالو ہوں گے, پھر کھانا پکے گا, پھر میں کھاؤں. یعنی مل جل کر اور خاندان بنانے کی ایک محتاجی بھی ہے میری. اسی طرح سے مجھے جو کپڑے پہننے ہیں وہ بھی میں خود تو نہیں نہ کپاس لگاؤں گی پھر بنوں گی, اور یہ میری جو ضروریات زندگی ہیں, گھر بنانا ہے, اس میں بھی مجھے اسسٹنٹ چاہیے. تو یہ ہماری جو مادی ضرورتیں ہیں اس کے لیے بھی ہماری مجبوری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ خاندان سے جو تعلق ہے, یہ تو آپ نے کافی آپ نے اچھے طریقے سے بتا دیا,
مختلف شکلیں جو معاشرے کی اساس ہے خاندان، جی بالکل، کیا مختلف شکلیں اس کی جو ہے نا دیکھنے میں آتی ہیں؟ خاندان کی جو خاندان کے اندر انسان پروان چڑھتا ہے، انسان کی جو مختلف سٹیجز ہیں، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا اس کی ڈیفرنٹ جو اقسام کہہ لیں آپ، کیٹیگریز کہہ لیں، شکلیں کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اچھا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا بچپن گزرتا ہے، اور اس کے بچپن کی جتنی بھی ضروریات ہیں، کھانا ہے، دیکھ بھال ہے، تعلیم ہے، وہ اس کا دور خاندان میں گزرتا ہے. اگلا دور جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک طرح کا آپ کے یہ جوانی کا دور ہوتا ہے، جس کے اندر بلوغت ہوتی ہے، اس کی ڈفرینٹ چینجز آتی ہیں، مرد میں بھی عورت میں بھی. اس سے اگلا جو دور ہے وہ پھر ایک رشتہ نکاح جو ہے، شادی ان کی ہو جاتی ہے، وہ مل کے رہنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کے بچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ پھر اگلے دور میں چل کے بوڑھا ہو جاتا ہے، اور وہ پھر دادا دادی یا نانا نانی جو ہے وہ بن جاتا ہے. اسی کے دوران میں ہماری ننہال بھی بنتا ہے اور ددحال بھی بنتا ہے. یہ رشتے ہمارے وجود میں آتے ہیں. اب اس میں لڑکی کا میکا بھی ہوتا ہے اور سسرال بھی ہوتا ہے. اب لڑکی کے بارے میں ہمیں ذرا زیادہ ہی پتہ ہوتا ہے اس کا سسرال، حالانکہ لڑکے کا بھی سسرال ہوتا ہے. بالکل. تو یوں یہ رشتے بنتے چلے جاتے ہیں. جو اقسام کی بات ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اب جدید جو شکل بنتی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک عورت اور ایک مرد جن کی شادی ہوئی ہے اور آگے ان کے بچے ہیں، نیوکلیئر خاندان، بس ہم بالکل اکیلے رہیں اور کوئی انٹرفیرنس نہ ہو، یا بعض اوقات مجبوری بھی ہوتی ہے، لیکن اب ٹرینڈ بھی یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ رہے. اب میں تو انڈیپینڈنٹ، اور میں تو کہتی ہوں اب ایسے لڑکے کہیں سے تلاش کرنے چاہیے، یا کیسے کریں جن کے نہ ماں ہو، نہ باپ ہو، نہ کوئی بہن ہو، نہ بھائی، اور بس ایک اکیلا لڑکا، اور وہ بھی اس طرح سے ہو کہ گاڑی بھی اس کے پاس ہو، کوئی گھر بھی اچھا ہو، اور نوکری بھی اس کی A1 ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. بالکل. تو نیوکلیئر فیملی سسٹم جو ہے، میں اس دن بھی بات کر رہی تھی کہ اب جب ڈگریاں عورتوں نے لینی شروع کر دی ہیں اور ان کے اندر بہت ہائی لیول ہے گریجویشن کا، تو ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ان کو ضرور گرینڈ پیرنٹس چاہیے. اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں یا میرے ماں باپ جو ہیں، جنہوں نے پالا پوسا پڑھایا، بیٹا جوان کیا، اس کو میرے سپورٹ کیا، اور اب میں کہوں کہ میری اجارہ داری ہے، تو ہم پھر اپنے بزرگوں کو بھی سنبھالنے کا کوئی انتظام نہیں کر سکیں گے. ان کو کہاں ہم لے کے جائیں گے؟ ہمیں انہیں آج کل ڈاکٹر صاحب یہ کانسیپٹ بھی بڑا عام ہو رہا ہے، اور بہت ہمارے ریلیجس طبقے کی طرف سے عام ہو رہا ہے کہ جی وہ سسر کی ساس کی خدمت کرنا تو بہو پہ فرض ہی نہیں ہے. تو یہ بھی بڑا ایک ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا ان کے چینج ہوئے رویے اس طرح سے، کیوں کہتے ہیں ہماری تو ہے ہی نہیں، ہمارا فرض تو نہیں ہے اس طرح. لیکن اگین جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو گھر کے بزرگ ہیں جنہوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، ان کی پھر کیا ویلیو رہ جاتی ہے فیملی کے اندر وہاں پہ. اور میں اب یہ بات میں سے بات نکل آئی، مطلب فرض اور واجب اور نفل یہ درجے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اچھا، فرض تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہے یا ہے، اس میں بحث ہو سکتی ہے، لیکن وہ دین جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ کے ہمسائے کا حق ہے. ہمسایہ کون سا؟ وہ مسلمان بھی نہیں ہے، وہ رشتہ دار بھی نہیں. اس ہمسائے کے بھی حقوق ہیں. بالکل. اچھا، جو آپ کے ساتھ اتنے حقوق ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر تھا کہ کہیں وراثت میں بھی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کر دیں، حصہ بنا دے دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو راستے میں آپ کے ساتھ ایسے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، اس کا بھی آپ پر حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی ایک شائستہ بیہیویئر رکھیں گے. اور گھر کے اندر بھی جانوروں کے بھی حقوق ہیں، تو اس بیچاری ساس کے ہی کوئی حقوق نہیں رہ گئے. اور بیٹا جو ہے اس کی جنت تو ماں کے پیروں تلے ہے نا، بیوی کے پیروں تلے نہیں جنت آ گئی. صحیح. اور بیوی کی جنت جو ہے وہ شوہر کے پیروں تلے ہے، اس کو شوہر کی جنت کی بھی فکر کرنی چاہیے. اس لیے میرا خیال ہے یہ ایک مس کانسیپٹ ہے جو کہ پھیلا ہے یا پھیلایا گیا ہے، یا رائے کا اختلاف تھا، اور اس پر لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، نان نفقہ بھی فرض ہے نا، تو اس میں دیکھیں اگر شوہر گرمیوں کا ایک جوڑا دے دیتا ہے اور سردیوں کا ایک جوڑا دیتا ہے تو نان نفقہ تو پورا ہو گیا نا. تو وہاں بھی پھر ہم اسی فرض پر ہی رہے نا. وہاں تو ہم ایسے نفلوں پہ جاتے ہیں کہ ہمیں فلانی مالا چاہیے اور فلانا زیور چاہیے.
تو ہر چیز صرف فرض پہ اور قانون پہ نہیں چلتی، کچھ ایک اخلاقیات پہ بھی چلتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں، اور لڑکی کو اپنی ماں کی کتنی فکر ہوتی ہے. جب میں لڑکی ہوں تو مجھے ساس تو بڑی مشکل بھاری لگ رہی ہے، لیکن اپنی ماں کے حوالے سے میں ویسے ہی دکھی ہوں کہ میری بھابھی یہ کچھ کر رہی. تو اگر ہم سب اپنی سوچ کی اصلاح کریں گے تو ہمارے گھروں میں ایک سکون آئے گا. اور یہ جس کو ہم نیوکلیئر فیملی سسٹم کہہ رہے ہیں، یہ ہم بنائیں، مگر جو کوئی خرابیاں ہیں ساس بہو کے تعلق کی، ان کو ہم ایڈریس کریں، بجائے اس کے کہ ہم بالکل مرض کو دیکھ کے اس کا علاج کرنے کی بجائے ہم مریض کو ہی ختم کر دیں. تو یہ ٹھیک سوچ نہیں ہے میرے خیال میں. بہرحال ایک یہ نیوکلیئر فیملی سسٹم ہے. دوسرا پھر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ساس بھی ہو گئی، سسر بھی ساتھ ہو گیا، یعنی جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ بھی ساتھ ہی رہے. یا پھر اس کو ایکسٹینڈڈ فیملی بھی کہتے ہیں. جیسے ایک آدمی ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، تو چاروں بیٹے اکٹھے ہی رہتے ہیں، بیویاں بھی ان کی ساتھ ہی رہتی ہیں، وہ کماتے بھی چلو اپنا اپنا ہی ہیں، لیکن اوور آل جو ڈیسیژن میکنگ یا ہولڈ ہے وہ گرینڈ فادر کی ہے. تو وہ ایکسٹینڈڈ آپ کی فیملی ہو گئی. یا اس کو کہتے ہیں جی پدرسری فیملیز، جس میں میل جو پارٹنر ہے وہ بچوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، یا فیمیل مطلب خاتون اگر ہیڈ ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، تو وہ مادرسری اس کو کہتے ہیں خاندان کو. اس کے اندر بھی پھر اس کی مختلف قسمیں ہیں. ایک تو یہ وہ جو جدید شکل اس کی بنی ہے، ایک تو یہ ہو گئی کہ سیپریشن ہو گئی، ڈیتھ ہو گئی اور کوئی نہیں، اور وہ لڑکی کما سکتی ہے یا اس کے پاس ایسی جائیداد وغیرہ ہے تو وہ اپنے بچے لے کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ بھی فیمیل ہیڈ اس کی ہو گئی نا، ماں ہیڈ کر رہی ہے فیملی کو. یا اب جو دوسری شکل جو مغرب کے اندر بہت زیادہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ بچوں کا باپ کون ہے، اور باپ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس نے بچے سنبھالنے ہیں یا کرنے ہیں. وہ ان کا کوئی رشتہ ہی ایسا نہیں تھا جس کی بنا پر وہ ڈیمانڈ کر سکے کہ تیرے بچے ہیں اور یہ تو ان کو دیکھ. تو وہ بھی فیمیل ہیڈڈ فیملیز ہی ہیں. سنگل مدر جن کو کہتے ہیں، جی سنگل مدر، سنگل پیرنٹ، اور پھر یا فادر ہے یا سنگل مدر ہے. تو یہ مختلف شکلیں جو یہ بنتی جا رہی. اب تو وہ والی فیملیز بھی ہیں جہاں پہ نکاح نہیں ہے. ویسٹ کی جو فیملیز ہیں کو ہیبیٹیٹ کے ہم مل کر رہیں گے. کوئی لڑکی اور لڑکا رہتے ہیں کچھ 6 مہینے سال، جی ہم باہم انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں 6 مہینے گزر گئے نہیں ہوئی، لہٰذا ہم کچھ اور لوگوں کو اب ان کے ساتھ دیکھتے ہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہے. یا یہ بھی پڑھ کے میں بہت پریشان ہوئی کہ فیملیز جو کوئی جیسے تو نکاح وکاح تو نہیں ہے، لیکن ایک فیملی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے اکٹھے رہنا ہے، اور وہ وہاں پہ کچھ ممالک میں یہ لیگل بھی ہے، وہ رہ بھی سکتے ہیں. تو بہت ساری فیملیز جو ہیں وہ کو ہیبیٹیٹ کریں، وہ اکٹھے رہیں. اب وہ تو بالکل ایک ابتدائی شکل بن گئی. اور خاندان کی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جو شروع میں آتا ہے کہ کیسے یہ ڈیولپ ہوا. اس میں جب بہت سارے مرد اور عورتیں آ گئے اور وہ اکٹھے مل کے رہنا شروع ہو گئے، پہلے وہ جنگلوں میں اور پھر غاروں میں، اور کوئی اس وقت ایسا نہیں تھا تقسیم، لیکن مرد اور عورتیں اکٹھے رہتے تھے. نیچرل انسٹنکٹ جو اللہ تعالیٰ نے ڈالے ہیں، ایک بھوک کا ہے اور ایک یہ سیکشول انسٹنکٹ ہے، اور وہ دونوں کام کر رہے تھے. اس کے لیے وہ جا کے جنگلوں سے وہ پھل توڑے تو کھائے، اور ساتھ بچے بھی پھر ہوتے جا رہے تھے. لیکن ایک غیر محسوس تقسیم یہ ہوئی کہ عورتوں نے گھروں میں رہنا شروع کر دیا. وہ بچے چھوٹے ہوتے تھے، ان کو فیڈ کرانا، ان کو پالنا، کوئی جا نہیں سکتی، اور کوکنگ شوکنگ سب وہ کرنا شروع ہو گئی. کوئی ابھی UN کا چارٹر نہیں آیا تھا کہ یہ تمہارا کام ہے، کوئی عورتوں کے حقوق نہیں بنے، کچھ نہیں تھا. لیکن ایک جو آسانی تھی، مرد مور مسکولر فزیکل اسٹرینتھ اس کی زیادہ، وہ زیادہ ایکزرٹ کر سکتا تھا. تو یہ ایک طرح کی ہو گئی تقسیم. اچھا اس میں کیا ہوا پھر، کچھ مرد اور کچھ عورتیں ان کی آپس کی ایک کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو وہ تھوڑا سا مخصوص ہو گیا کہ یہ خاتون اس مرد کے ساتھ ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ. اچھا پھر انہوں نے کوئی عہد بھی، یہ پوری تاریخ ہے، یہ انہوں نے کوئی آپس میں عہد بھی کر لیا، وعدہ بھی کر لیا. لیکن پھر ان کو ڈر لگتا تھا، یہ تھوڑا خوف رہتا تھا کہ یہ مرد مجھے چھوڑ نہ دے یا یہ عورت مجھے چھوڑ نہ دے. پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی کسی بڑے کے سامنے اعلان کرنا اور وعدہ کرنا شروع کیا. اور جو شادی کی شکل ہے ہر جگہ پہ آپ دیکھیں وہ یہی ہے کہ ایک بالا تر قوت کا تصور انسان کے ذہن میں رہا ہے.
اس کو کبھی اس نے بھگوان کا نام دیا، کوئی جو آگ کو پوچھتے ہیں وہ اس کو انہوں نے کہہ دیا، جو سورج کو پوچھتے ہیں ان کو کہہ دیا. تو انہوں نے انہی اپنے جو بالا تر قوتیں تھیں ان کے سامنے جا کے یہ اعلان کرنا شروع کیا. اب یہ ہندوؤں میں جو شادی ہوتی ہے تو وہ 7 پھیرے آگ کے گرد لگاتے ہیں، ایک مرد اور ایک اور جن کا نکاح ہوتا ہے وہ دوپٹے باندھ کے. تو اس کے 7 پھیروں میں کمٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ میں اس کی دیکھ بھال کروں گا، اور وہ کہتی ہے میں اس کے ساتھ سنسیئر رہوں گی. اور یہ سارے اس کے 7 جملے یہ والے ہیں. کرسچینٹی میں دیکھیں وہ بھی پاپ کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور سائن کرتے ہیں، اور وہ دونوں ان کا بھی جو عہد نامہ ہے وہ اسی طرح کا ہے، یعنی یہی والی. اور ہمارا بھی ایسا ہی ہے کہ 2 گواہ بھی ہیں، اور وہ جو ہے مرد ہے ایک عورت ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ حکم دیا، اس لیے ہم یہ نکاح کر رہے ہیں. اور پھر اس کو دیکھیں اسلام میں بھی یہ بڑا وہ بات ہے کہ اعلانیہ ہوگا، خفیہ نہیں ہوں گے یہ نکاح. آپ کریں 2 ایک لڑکا لڑکی کہ میں نے نکاح کیا ہے، نہیں، آپ کے 2 گواہ ہوں، اور پھر جو ولیمے کی سیلیبریشن ہے وہ یہی ہے کہ اعلان ہو جائے. تو اس طرح سے یہ خاندان کی شکلیں جو ہیں وہ یوں چلتے چلتے آخر کار اس کے اوپر آئیں. لیکن میں سوچتی ہوں اب پتہ نہیں پھر ہم اسی پہلے جانوروں والے معاشرے میں جو ہے نا چیزیں ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل. وہ جو ویسٹ نے جو مختلف تجربات کیے جو آپ نے بیان بھی کیے، تو ہمارے لوگ بھی چونکہ اب وہ سوشل میڈیا پہ ایکسپوز ہوئے ہیں اور وہ ان کا کلچر دیکھ کے تو اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور اٹریکٹ اس لیے کہ ہمارا اپنا فیملی سسٹم ویک ہو رہا ہے بہت، جس کی وجہ سے ہمیں وہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. تو یہ بڑا میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ یہ تھا اس جو پروگرام جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ آج یہ پہلی ایپیسوڈ ہے اور ہم ایک سیریز آف پروگرامز انشاءاللہ مختلف موضوعات پہ اسی حوالے سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. تو سامعین محترم، یہ ہمارا فیملی ان 21st سینچری کا پہلا ایپیسوڈ تھا جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ایک نیا ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود رہیں ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ، سابق سینیٹر ہیں، اور اس کے علاوہ سابق ڈائریکٹر ہیں تربیہ ڈپارٹمنٹ جو تھا رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اس کا، اور آج کل یہ وائس چانسلر جو ہیں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے، ان کا جو ایک پروجیکٹ ہے ویمن ویل بینگ پروگرام، اس کے لیے ایڈوائزر ہیں. تو خاندان کے حوالے سے آج گفتگو ہوئی، خاندان کی آغاز کیسے ہوا، ضرورت کیوں پیش آئی، اور اس طرح خاندان سے جو تعلق کے مختلف اسباب ہیں اس پہ بات چیت ہوئی. عرفان بھٹی کو رفاع FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.